کہتا ہوں جو اللہ تمہیں وہاں گرامر کی روشنی میں نظر آتا ہے وہ ادھر بھی تو قرآن میں موجود ہے. اے محبوب فرما دو میں ذاتی طور پہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے الا ماشاء اللہ. ہاں جو میرا رب چاہے پھر میں نفع کا بھی مالک ہوں, میں نقصان کا بھی مالک ہوں. اللہ کی عطا سے میں نفع کا بھی مالک ہوں اور نقصان کا بھی. اسی طرح وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. دیکھو جی وہابی کہے گا, وہابی کی تقریر پہلے عرض کر. دیکھو جی قرآن میں نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں. بعض عطف کلام کرے گا کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے, میرے پاس علم غیب. وہابی صاحب اگر واقعی یہ بات اتنے تک جس طرح آپ پیش کرتے ہیں سچی ہے تو جو پیچھے 7 آیات کا ذکر ہم نے اسی درس میں کیا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جہاں اللہ فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین, میرا نبی غیب کے معاملے میں بخل نہیں کرتا, یعنی خود تو جانتا ہی ہے دوسروں کو بھی علم غیب عطا فرماتا ہے. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب لوگ؟ ان 7 میں سے میں نے ایک آیت کا ترجمہ کیا. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ میں ذاتی طور پہ علم غیب جانتا, ہاں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں, اللہ کی عطا سے جانتا ہوں. اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے, اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. اب غور کرو, کوئی بندہ اگر اس بات پہ اعتراض کرے کہ اس آیت سے کیسے آپ نے ثابت کر لیا کہ اللہ کا نبی عطائی طور پہ جانتا ہے, ذاتی طور پہ جانتا. میں اپنے اس مسلمان ہے تو اپنے اس اسلامی بھائی کو, اگر بد مذہب ہے تو اپنے اس قومی بھائی کو عرض کروں کہ میں خود نہیں کہہ رہا, اسی آیت کے تحت, اسی آیت کے ابن کثیر, حافظ ابن کثیر نے, تفسیر کا کیا نام ہے؟ ابن کثیر, مصنف حافظ ابن کثیر ہے. مصنف کون ہے؟ اور وہابیوں کے لائبریری میں کائنات کی کوئی تفسیر بھلے موجود نہ ہو, ابن کثیر ضرور ہوتی ہے. ابن کثیر کیونکہ وہ رفع دین کا قائل تھا, اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں شاید وہ بھی وہابی ہے, حالانکہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وہابی نہیں تھے. وہابی آپ حنبلی المسلک, امام احمد بن حنبل کے آپ مقلد, اور یہ تو غیر مقلد. آپ نے اسی جگہ فرمایا وہابیوں تمہاری لائبریریوں میں ابن کثیر موجود ہے, سورہ اعراف آیت نمبر 188 کے تحت ابن کثیر میں دیکھو, حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہی نہ ہو؟ اللہ کے نبی کو علم غیب ہی وہ قرآن میں ہے ظاہری طور پر. نیچے کلام کرتے کرتے آپ یہاں تک آئے, آپ نے فرمایا لوگو ولا اطلاع له على شيء من ذلك الا بما اطلعه الله علیہ. فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی ذاتی طور پہ غیب جانتا, ہاں جو اللہ ان کو غیب دے نبی وہ غیب جانتا ہے. یہ کس نے تقریر کی اس آیت کے تحت؟ حافظ ابن, ویسے 24 گھنٹے حافظ ابن کثیر, حافظ ابن کثیر. جب عقیدہ آ جائے سنیوں کا تو پھر حافظ ابن کثیر کو بھی نہیں پڑھیں گے, کیونکہ عقیدہ جو آپ کا آ گیا. اب یہ آیت 95 وہابی 95% جب علم غیب کی نفی کریں تو یہی آیت پڑھتے ہیں, اور اس آیت کی تفسیر نہیں ذکر کرتے. حالانکہ ان کے گھر سے ہم نے گواہی دی جس تفسیر کو مانتے ہیں. کائنات کے کسی وہابی سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ ابن کثیر کی تفسیر مانتے, کہے گا اس سے اچھی تفسیر ہی کوئی نہیں. عبداللہ بن عباس بھی پیچھے, ابن کثیر ان سے بھی آگے نکل گئے وہابیوں کے. لیکن جہاں آپ کا عقیدہ آئے گا وہاں پھر ابن کثیر بھی سچا نہیں ہے, کیونکہ وہابی کی عقل کے جو خلاف آ گئے. اس نے شریعت کو تو ماننا نہیں ہوتا, اپنی عقل کو ماننا ہوتا ہے. میرے بھائی اسی طرح اسی آیت کے تحت کہ نبی غیب جانتا ہے, لیکن اللہ کی اس جگہ جو نفی علم غیب کی, یہ ذاتی علم غیب کی نفی ہے. دوسری تفسیر کا نام ہے فتح القدیر. تفسیر کا نام کیا ہے؟ آیت نمبر 188 کے تحت. یہ بھی ان کی طرف سے علامہ شوکانی کی ہے. یہ
فتح القدیر بھی وہابی مانتا ہے، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا کہ میرا رب جو چاہتا ہے میں وہ غیب جانتا ہوں، اپنی ذات سے میں غیب رکھتا، اور سنی کا بھی یہی عقیدہ۔ اگلی تفسیر تفسیر البقائی، تفسیر البقائی، الف لام با قاف الف عین اور چھوٹی ہے، البقائی، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا بقولہ تعالی ولو کنت اے من ذاتی، یہ جملے کہ اگر میں ذاتی طور پہ غیب رکھتا ہوتا، یہ باقاعدہ طور پہ تفسیر بقائی کے جملے ہیں۔ نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں میں ذاتی طور پہ غیب رکھتا، اور اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے، اہل سنت کا بھی، یہ سب عربی تفسیریں ہیں۔ اور اسی آیت پر کہ نبی غیب نہیں جانتا مطلب کیا ہے؟ ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ چوتھی عربی تفسیر کا حوالہ تفسیر اللباب، تفسیر اللباب، اسی آیت کے تحت انہوں نے بھی یہی کلام کیا کہ اس کا مطلب ہے اللہ کا نبی ذاتی طور پہ علم غیب، ہاں اللہ کی عطا سے ہر نبی علم غیب رکھتا ہے، اللہ کی عطا سے ہر نبی علم غیب۔ اور پانچویں تفسیر تفسیر نصفی، تفسیر مدارک بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے علامہ نے کہ اللہ کا نبی جو فرما رہا ہے میں نفع نقصان کا مالک نہیں، میں غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے میں ذاتی طور پہ یہ باتیں نہیں جانتا، نہ میں نفع نقصان کا ذاتی طور پہ مالک ہوں، نہ میں علم غیب ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بلکہ اللہ کی عطا سے میں نفع کا بھی مالک ہوں، نقصان کا بھی مالک ہوں، اور علم غیب بھی رکھتا ہوں، لیکن اپنے رب کی۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 5 عربی تفسیروں کا حوالہ پیش کیا، یہ حصول برکت تھا، ورنہ وہابی کہے نا عربی تفسیروں میں سے 50 عربی تفسیروں سے یہی بات نکال کے دو کہ اس آیت میں علم غیب ذاتی کی نفی ہے، تو ہم وہابیوں کو 50 عربی تفسیروں کا حوالہ دینے کے لیے تیار ہیں، جس میدان میں مرضی ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم عربی تفسیروں سے یہ حوالہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ بتائیں کیا سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی کو قرآن کی روشنی میں غیب کا علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اونچی بولے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر جن آیات میں آیا کہ نبی غیب نہیں جانتا، ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی ذاتی طور پہ غیب جانتا، جن میں آیا جانتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی اللہ کی، یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ اور جب تک اس عقیدے کو نہ مانا جائے اس وقت تک قرآن کو سچا نہیں مان سکتا کوئی شخص بھی، جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھے گا جو سنی کا عقیدہ ہے، ورنہ پھر کئی قرآن کی آیات بینات کو جھٹلانا لازم آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کھودنے اور مردے کو غسل دینے کی اجرت شرعاً جائز ہے؟ قبر کو کھودنے کی اجرت شرعاً جائز ہے، وہ جو ٹائم دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ اس کی اجرت مقرر کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو غسل میت کو دیا جاتا ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر ہے۔ مثال کے طور پر ہم فیصل آباد کے ایک علاقے مانا والا کے رہائشی، یہاں کوئی بندہ مر گیا، اب دیکھیں گے اس محلہ میں غسل دینے والا فقط کوئی ایک ہی بندہ ہے یا ایک کے سوا کوئی اور بھی ہے، ایک کے سوا کوئی، اگر تو اس محلے میں صرف ایک ہی بندہ غسل دینا جانتا ہے، اب وہ مردے کو غسل دینے کی اجرت نہیں لے سکتا، اور اگر اس کے سوا بھی محلے میں کوئی اور بندہ غسل دینا جانتا ہے، اب یہ مردے کو غسل دینے کی اجرت مقرر کر سکتا ہے، اجرت مقرر
لیکن یہ نہیں کر سکتا. ایک بھائی نے مجھ سے یہ سوال کیا, کہہ رہے ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے, وہ یوں کہتی ہے اپنے مردے کو 500 روپے والا غسل دلوانا یا 1000 والا دلوانا. کتنی بڑی بدتمیزگی ہے, کتنا برا کلام ہے. کیا اسلام میں مردے کو غسل دینے کے کوئی 2 طریقے آئے ہوئے کہ ایک 500 والا ہو دوسرا 1000 والا ہو؟ میں نے کہا یار یہ کیسے ہوتا؟ کہہ رہے وہ جملے بولتی ہے اگر اچھا غسل دلوانا ہے تو 1000 روپے دینا ہوگا, اگر ادنا ہلکا غسل دلوانا ہے تو پھر 500 دینے ہوں. ایسی خاتون سے غسل دلوانا جائز ہی نہیں, اس کو ویسے گھر میں رکھو. بھائی جو اسلام نے غسل میت کا طریقہ دیا ہے وہ ایک ہی دیا ہے, 500 1000 والا غسل کہاں سے نکلا ہے؟ جو طریقہ غسل کا ہے میت کو غسل دینے کا وہ ایک ہی ہے, بھلے اس کی اجرت 10,000 روپے ہو جائے, بھلے اس کی اجرت 1 روپیہ ہی طے نہ ہو, طریقہ تو ایک ہے. یہ کون سے غلط جملے ہیں جی میت کو 500 والا غسل دلوانا یا 1000 والا دلوانا؟ ایسے بے حیثیت غسل نہ دلوانا ہی بہتر ہے. اور اسلام میں سب سے اچھی بات یہ ہے جن کے گھر کا کوئی فرد مرا ہے گھر والوں میں سے کوئی بندہ اس کو غسل دے. اسلام کا مسئلہ کیا ہے؟ باپ مرا ہے تو بیٹا اس کو غسل دے, ماں مری ہے تو بیٹی اس کو غسل دے. ہمارے یہاں غسل دینے کو پتہ نہیں کوئی غلط کام سمجھا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے. اور فلاں کو بولا وہی غسل دے گا, تمہارے ہاتھ نہیں ہیں, آنکھیں نہیں ہیں, تمہارے پاس پانی نہیں. اور ہمارے زمانے میں اکثر غسل دینے والوں کو غسل دینے کا شرعی طریقے کا پتہ بھی نہیں ہے. میت کو شرعاً غسل کس طرح دیا جاتا ہے؟ یہ میت کی تباہی اور بربادی مچا دیتے. غسل میں ایک جگہ گیا, ایک بندہ غسل دے رہا اور جتنا اس کے پاس زور تھا نا اس کے ناک میں روئی داخل کر کے اس کو زور زور سے گھمایا جا. اور میں نے کہا اللہ تجھ پہ رحمت کرے, یہ میت کی چیخیں نکل رہی ہیں, چیخیں, حدیث پاک. کہہ رہے ناک صاف نہیں کرنی. میں نے کہا شریعت نے اس طرح ناک صاف کرنے کی اجازت ہی نہیں دی. جتنا اس کی انگل میں پاور تھی نا جناب, انگل کو ناک کے سوراخ میں روئی ڈال کے اس کو گھمایا جا رہا ہے, گھمایا جا رہا ہے. حالانکہ اسلام نے تو یہ کہا ہے جب میت پہ پانی ڈال کے ہاتھ ملو نا تو وہ بھی آہستہ آہستہ, وہ بھی, اور وہ کیا کرے ناک کے سوراخ میں جتنا زور ہے دبایا جا. جب میں نے سمجھا کہنے لگا ناک صاف نہیں کرنی, میں نے کہا اس طرح صاف کرنا اسلام میں ناجائز ہے, گناہ ہے, میت کی چیخیں نکل رہی. میرے بھائیوں غور کرو, جس میت کو اسلام میں کنگھی کرنے کی اجازت نہیں کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, غسل دینے کے بعد میت کو کنگھی کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام. اس میت کو کنگھی کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ سخت تکلیف ہوتی ہے, سخت, صرف تکلیف نہیں ہوتی, سخت تکلیف ہوتی. تو جس کو کنگھی کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے اور جتنا زور ہے بندہ ناک صاف کرے اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ صرف جہالت ہے, کچھ بھی نہیں. روزے کی حالت میں بسا اوقات منہ کے اندر نا لعاب وغیرہ جمع ہو جاتا ہے. اس کی 2 صورتیں, ایک ہے عام حالت میں جو ہمارا لعاب بن رہا ہے, آ رہا ہے, کبھی جا رہا ہے, کبھی باہر پھینک دیتے ہیں, یہ اندر بھی چلا جائے تو اس سے کچھ ہوتا. دوسری صورت ہے کہ کسی کا لعاب یا اپنا لعاب اپنے ہاتھ پہ ڈالا پھر اس کو نکل گیا, پھر اس کو, یا کسی اور کا لعاب چوس کے نکل گیا. ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ان دونوں صورتوں میں. جو عام حالت میں ہمارے منہ میں تھوڑا سا لعاب پانی سے بنتا ہے, اندر چلا جاتا ہے, اس سے روزے کو کچھ ہوتا. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سیکھ کر عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وأزواجه أجمعين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا مولا کریم، اس درس شریعت کا، درس قرآن کا تیری بارگاہ قدسیہ سے ہمیں جتنا ثواب ملا نبی علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت فرما. نبی علیہ السلام کے توسل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مؤمنین مومنات مسلمین مسلمات گزر بسے ہیں، ہم سب کو اصال کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما. یا اللہ، خصوصاً جتنے بھائی جتنی بہنیں بزرگ تشریف لے آتے ہیں، ان کے جتنے قریبی بعیدی رشتہ دار دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے، ان سب کو اصال کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما. یا اللہ، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے جب تک زندہ رہیں قرآن و سنت کو سیکھ کر سرکار کی شریعت پہ عمل کا جذبہ عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.